ملتے کیسے ہیں عقل اسلام، ملتا کیسا ہے اللہ، ملتے کیسے ہیں علی پاک، ملتے کیسے ہیں حسین کریمین اور غازی عباس اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ ملتی کیسے ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ نہیں، وہ نہیں دیں گے ہم، نہ ہے ہمارے پاس، ہے تو بہت، ہے تو بہت، ہے تو بہت، مٹانے کا، کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لے، ارادہ کر لے، کیوں ہی نہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، نہیں نہیں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، بس سرکار ایک نظر دیکھیں کام ہو جائے، انور شاہ صاحب ایک نظر دیکھیں کام ہو جائے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم وہی اپنی دنیا داری، وہی جھوٹ غیبت منافقت بس اسی میں، اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ ابھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے محفل چلے گی، یہ ختم ہوگی محفل، تھوڑی دیر دماغ میں چلتا رہے گا، اس کے بعد پھر وہی دنیا، وہی دنیا داری، وہی جھوٹ غیبت منافقت، وہی پلاننگ ہے، وہی دماغ چل رہا ہے، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، کون اللہ، کون اللہ، للو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے گے، سرکار ہے ہمارے تو، سرکار پہ عاشق ہیں ہم، تو بڑی محبت ہے سرکار سے ہمیں، اللہ اکبر، محبت عمل مانگتی ہے، عمل کر کے دکھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی مستی میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جی اسی سے اگر بن جاتی منافق اور خوارج یزیدی، یہ سب سے پہلے جنت میں آتی، انہوں نے کیا، وہی یہ کرنا، وہی یہ کرنا، زبان والی محبت، سب یہی کریں گے، تو 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے محفل چلے گی، بیٹھیں گے، اٹھ کے جائیں گے، پانی پینے آئیں گے، کسی سے بات کرنے جائیں گے، بچوں کو گود میں لینے آئیں گے، ادھر سے اٹھ کے بیزار ہوگا، بور ہو گئے بیٹھے، چلے گئے جو اٹھ کے وہاں ٹہلنے چلے گئے، ادھر کمرے میں جا کے سگریٹ پی لی، ہے جی، ادھر بیٹھ کے چائے کے 2 سپ مان لیے، اٹھ کے گئے، اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، کوئی بات نہیں، پھر آگے بیٹھ گئے، اس طرح تو محفل ہوئی، اس طرح ہوئی نا محفل، اس کے بعد گھنٹے آدھے گھنٹے وہ چلتا رہا اندر کہ ہاں یار یہ بات بتائی شاہ صاحب نے، یہ بات بتائی، ذکر کیا، یوں کیا، اور منی من میں خوشی ہے، ایسا ذکر کیا ہے، وہ شاہ صاحب دیکھ لیتے فدا ہو جاتے، ایسا ایسا ذکر کیا آج تو میں نے، آج تو ایسا علی پاک کا تو میں نے ایسا ذکر کیا ہے، یہ چل رہا ہے من میں ذکر اللہ ہوں، تو آج میں نے ایسا کیا، جھوم جھوم کے دیکھ لیتے شاہ صاحب تو فدا ہو جاتے مجھ پہ، یہ بکواس چل رہی ہے اندر، ایسا ہی ہے نا، تھوڑی دیر بس، گھنٹے آدھے گھنٹے کی، اس کے بعد پھر وہی دنیا داری، میری بیوی، میرا گھر، میرے بچے، میرا کاروبار، صبح کی پلاننگ، شام کی پلاننگ، سارا چاہے جھوٹ بولنا پڑے، غیبت کرنی پڑے، منافقت ہے، یہی سب نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، کسی کو بھی نہیں پتا بھائی، کوئی تفکر ہو، کوئی سرکار کی فرمودات، سرکار کی باتیں، سرکار کی کتابیں، سرکار کے فرمان، سرکار کی اسپیچ، سرکار کے کہ کہاں کہاں سرکار نے کیسے کیسے بیان دیے، کیسی کیسی تقریریں سرکار کی، کبھی اس پہ سوچیں بھائی، تو روز جھوٹ بولتا ہے، روز غیبت کرتا ہے، روز منافقت کرتا ہے نا، سیدھی بات کرتا ہے نا، تو روزانہ اپنے بستر کے نیچے سانپ اور بچھو جمع کرتا ہے، غیبت کی بچھو آ گئے، جمع ہو گئے بچھو، منافقت کی سانپ جمع ہو گئے، یہ سانپ بچھو روز جمع کر رہا ہے، روز انبار لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے، قبر میں نہیں آتے سانپ بچھو، قبر میں نہیں آتے نہ ہوتے، بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے دنیا سے، یہ سانپ اور یہ بچھو
جب جاتا ہے نا قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. آج سمجھا رہے ہیں, بولو جھوٹ, کرو غیبت, کرو منافقت, روزانہ تم اپنے گھر میں اپنے بستر کے نیچے سانپ اور بچھو جمع کر رہا ہو. کیوں جمع کر رہا ہو؟ قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے. کبھی تمہارے ماں باپ نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا تمہیں ان لفظوں میں, کبھی تمہارے ماں باپ نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا تمہیں ان لفظوں میں. سخت ہیں, کڑوے ہیں, نوکیلے ہیں, چپ جاتے ہیں, بڑے کھڑے ہیں, کلیجے میں لگ جاتے ہیں. مگر یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انور شاہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. سچ بتاؤ یار, کتنے سارے سامنے بیٹھے ہو, پوری دنیا میں جا رہی ہے اسپیچ میری, دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے, ویڈیو بھی جا رہی ہے, آڈیو بھی جا رہی ہے. سچ بتاؤ, کیا سانپ اور بچھو قبر میں ملتے ہیں؟ کپڑے میں نہیں ملتے. بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اپنے ساتھ کون سا سانپ بچھو لے کے جاتا ہے؟ جو وہ ساری زندگی جمع کرتا ہے. حرام کاریاں, بدکاریاں, بے حیائیاں, برائیاں, جھوٹ, غیبت, منافقت, کلم گلوچ, ہیرا پھیری, چغل خوری, گھر اجاڑنا, ادھر کی ادھر کرنا, یہ ساری چیزیں ایسا ہی ہے. ان چیزوں سے وقتاً فوقتاً جھوٹ بولی, بچھو آ گیا, منافقت کی سانپ آ گیا, غیبت کی اور بچھو, روزانہ جمع ہو رہا ہے سانپ اور بچھو, اور کسی کو بھی ہوش نہیں ہے, کسی کو بھی ہوش نہیں ہے. اے ہمارے بچے کا مستقبل, اے ہمارے بچے کا مستقبل, یہی دھوکے ننھے معصوم بچوں, اپنے ہی بچوں کو, اپنی ہی اولاد کو سینے سے لگا کے جسے دودھ پلایا اسے دھوکے دیتے ہیں. اور کسی کو چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے کیا؟ مستقبل کے حصول کے لیے حرام کاری بھی جائز, منافقت بھی جائز, ہیرا پھیری بھی جائز, کمیشن خوری بھی جائز, رشوت بھی جائز, غیبت بھی جائز, جھوٹ بھی جائز. مستقبل کے لیے باپ نے بھی یہ سیکھا, اولاد کو بھی یہی. بھائی اولاد کو سکھا نہ سکھا, تجھے دیکھتا ہے وہ, تجھے دے, اور ماں کو بھی دیکھتا ہے وہ, اس کے کیا کرتوت ہے دیکھتا ہے نا. اس کے نام مستقبل کے نام. میرا گھر ایسا شاندار میں نے گھر بنایا, لوگ میری عزت کرے, بابا یہی ہے نا, یہی ہے نا. مل گیا اسے مستقبل. دیکھو یار, میں سچ بتاؤں, بالکل سیدھی بات ہے, ورنہ تفکر کرو, غور و فکر کرو, قرآن پاک کھولو, حدیثیں کھولو, عقل اسلام کے فرمان کھولو, بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو, اکابرین کو کھولو, پنجتن پاک کو دیکھو, مولا کائنات علی پاک کے فرمان دیکھو. اس دنیا میں صرف زندہ ہو, اس دنیا میں صرف زندہ ہو, اس دھوکے کے ساتھ کیا زندگی ہے میری, یشیوں کی زندگی. لشکاریں مار رہی ہے, گاڑی دیکھو, 4 گاڑیاں میرے دروازے پہ کھڑی ہیں, آسائش سے دیکھو میری یشیا, کیا محل جیسا میرا گھر ہے, فارم ہاؤس ہے. ارے دولت کے تو بینک ٹرانزیکشن ایسی ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اس کے باوجود بھی ثابت کر دے کوئی قرآن پاک پہ کسوٹی, قرآن پاک معیار اور میزان, قرآن پاک ثابت کر کوئی. اتنا سب کچھ کر کے بھی تجھے قلبی اور روحانی سکون مل گیا, بتا دے. قرآن پاک قبول کر لے تیرے دعوے کو, تیری بات کو, تیرے اس کہے کو جو تو جواب دے گا. ایسا ہی ہے نا, کر لیا نا سب کچھ, کر لیا نا سب کچھ. لوگ ہاتھ بھی چوم رہے, تیرے تھوڑی چوم رہے, اور تیری گاڑیاں کھڑی ہیں, اور جو تیرا یہ محل نما گھر ہے, اور جو تیرے دولت کے انبار ہیں, اسے چوم رہی ہے دنیا. تجھے اوقات ہے تیری؟ صحیح ہے.
اگر زندگی سے محروم نہ ہوتے اس دنیا میں، زندہ بھی ہوتے اور زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے، تو اس کی جو ابتدائی علامات ہیں، یہ زندہ بھی ہے اور اس کے پاس زندگی بھی، زندگی کے ساتھ زندہ ہے، یہ زندہ ہے مگر زندگی سے محروم نہیں، یہ اس کے پاس زندگی بھی ہے اور اس کے پاس سانسیں بھی ہیں، دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے اور اس کے پاس زندگی بھی ہے۔ اس کی ابتدائی علامات یہ ہے کہ جس کے پاس زندگی ہے اسے قلبی اور روحانی سکون ہوگا، اور جسے قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوگا بارگاہ رب العزت اللہ پاک کی بارگاہ سے، جسے قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوگا اسے ذہنی اور جسمانی سکون بھی نصیب ہوگا۔ بتا دو ایک بھی سرمایہ دار، کوئی ارب پتی کھرب پتی لا کے مجھے جسے روحانی قلبی اور روحانی سکون حاصل ہو، ڈالو کرو دنیا کا سروے، دوڑاؤ ذرا نظر، اربوں خربوں یہ لا کے دکھاؤ کہ اربوں خربوں بھی ہے اس کے پاس اور قلبی اور روحانی سکون کے ساتھ ہے۔ اولیاء میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو قرآن پاک کی کسوٹی پہ رکھ دوں گا۔ قرآن قبول کیا قرآن نے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے ساتھ کیا ہے معاملہ؟ ہمارے ساتھ کیا کہا میں نے کہ از خود میں سو گیا، از خود میں اٹھ گیا، اور یہ 2 گھنٹے کی تربیت تھی جو ٹائم مقرر کر چکے تھے سرکار جی، جو ٹائم سرکار مقرر کر چکے تھے۔ اور خدا کی قسم، میں سچ بھائی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، سرکار ہے، مجھے صبح کل تھی نا جمعرات، کل جمعرات کو مجھے صبح 6 اور 7 کا وقت ہوگا، مجھے کڑکتا ہوا سرکار کا میسیج آیا، کڑکتا ہوا سرکار کا میسیج آیا، نفس پہ جو آتا ہے مرشد کا میسیج، یار سر بھائی محفل مت کرو، کل کرنا۔ اور میں ایسی نیند کی اس میں تھا، یا کیا میری کیفیت یا غفلت یا ذکر میں تھا، یا پاک سیدہ کا ذکر، سیدہ زہرا بہت تیز چل رہا تھا، تو وہ آیا اور بس وہ کوئی خطا ہو گئی مجھے، میں تو بیٹھ گیا تیار ہو گیا، سرکار نے نیٹ ورک، قسم کھا کے بتا یہ سرکار ہے۔ صبح 6 اور 7 کے وقت مجھے میسیج آیا، محفل مت کل کیا تھا، سرکار نے ٹائم مقرر کر دیا تھا یار 9 سے 11 تم ہمارے ساتھ رہے، کچھ خاص باتیں تمہیں بتا دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو عقل اسلام کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو منجت پاک کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو سرکار کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں پھر جو صرف اپنے نفوس کے ہیں، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا معبود، اپنا معبود۔ اور زبان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ۔ زبان پہ ہے نا، اللہ زبانیں دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے۔ جو تیری زبان پہ ہے اس کا صدق، اس کا نور تیرے قلب میں اترے، اور تیرا قلب بھی یہی کہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ۔ انہوں نے تو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا۔ جھوٹ تو بول نہیں سکتا کوئی نہیں بول سکتا،
اگر جھانکیں گے نا اپنے اپنے گرے بالوں میں ایکسپٹ آلسو می، پہلے میں جھانکوں گا، مگر ہے نہیں کچھ ادھر ایسا، ہے نہیں کچھ بھی نہیں ایسا. مجھے سرکار نے تاریخ دنیا بھی کر دیا، فارغ دنیا بھی کر دیا، تاریخ دنیا بھی کر دیا، فارغ دنیا بھی کر دیا. استاد یہاں بیٹھو، دنیا سے اب تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. تمہاری والدہ تھی، تمہاری اماں، آخری وہ ایک کڑی تھی جس کڑی نے تمہیں دنیا سے جوڑ رکھا تھا، ہم نے انہیں بھی لے لیا. اب کوئی نہیں دنیا، کوئی نہیں، کچھ نہیں. اب تم صرف ہماری نوکری کرو، مسند پہ بیٹھو، اللہ کی نوکری، آخر اسلام کی پنجتن پر کے ہماری نوکری. کیا چاہیے تمہیں؟ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ وہ تو ہم تمہیں دیتے رہتے، ہر وقت دیتے رہتے، جب مانگتے ہو جب دیتے. میں تو مانگتا بھی نہیں، بس وہ جو کل بتایا تھا لاسٹ محفل میں کہ خیال آ کے ایسے گزرتا ہے، صبح کام ہو جاتا ہے، تو مانگتا بھی نہیں. کھانا چاہیے ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے ایک بڑھیا کھانا. یار تم تو کیا تم دنیا کو کھلاؤ گے. کپڑے چاہیے اتنے کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کون سے پہنے تھے کون سے. ہر چیز یار، ہر چیز تمہیں ملے گی. تمہیں قلبی اور روحانی سکون بھی ملے گا، تمہیں ذہنی اور جسمانی سکون بھی ملے گا. تم بس اللہ کی نوکری کرو. جی کتنا وقت ہو جاتا ہے بھائی. تاریخ دنیا کیا، میں لاک اپ میں ہوں، تم لوگ جاتے ہو تالا ڈال کے، شام کو آتے ہو 7-8 بجے تالا کھولتے ہو. ایسا ہی ہے، کوئی کام ہی نہیں. مجھے کوئی بھی کام نہ دنیا سے مجھے ملنا ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملنا. یہ ذیشان عدنان آ جاتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی بھاری لگتے ہیں مجھے. یہاں دنیا کی بات مت کرو آپ کی. جیسے آپ کو یہ آیا تھا ذیشان جو 2 گھنٹے سرکار نے بات کی تربیت کی، وہ 2 گھنٹے کی کیا کیا ہوا وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایسے دنیا کی بات کرو گے اسی ٹائم میں کہہ دوں گا صاف لفظوں میں، جا کے اپنے گھر میں اپنے کام دے، مجھے نیند آ رہی میں سو اٹھ جاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے نہیں دنیا میں نہ کسی میں بیٹھ جاؤں کسی کے ساتھ، میں نکل جاؤں گا باہر، نکل جاؤں کسی کے ساتھ. میں کسی دکان پہ بیٹھوں گا، کسی تھڑے پہ بیٹھوں گا، کسی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھوں گا نا کسی کے ساتھ. وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی منافقت، وہی گرم گرور، وہی ہیرا پھیری. میں کچھ بھی نہ کروں، صرف خاموش جا کے بیٹھ جاؤں، ایک چائے منگا لوں، میں چائے پی رہا ہوں، نہ کسی سے بات کر. کانوں میں تو آ رہی ہے نا آواز، جہاں ہر کرسی ہر ٹیبل پہ یہی سب ہو رہا ہے، جھوٹ غیبت منافقت گرم گرور ہو رہا ہے نا یہی سب. دیکھ لو ابھی جا کے، اب جہاں جو بیٹھا ہوا جا کے دیکھ لے، اپنے محلے اپنے علاقے کے کسی ہوٹل میں بیٹھ جا کے، یہی ہو رہا ہوگا. میں کچھ نہیں کر رہا، کسی سے نہیں مل رہا، بس خاموش سے بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، مگر کان تو ناپاک ہو رہا ہے نا کان ناپاک. کیوں؟ غیبت منافقت جھوٹ اندر جا رہا ہے. اور تو سن رہا ہے، بیٹھا کیوں ایسی جگہ، بیٹھا کیوں؟ یا کسی سے ملوں گا جا کے کسی کی دکان پہ یا کسی کے گھر میں ملوں گا نا، وہاں بھی یہی ہے، وہاں بھی یہی ہے. وہاں کون سے صوفیہ صراف ہیں؟ وہاں کون سے آب زمزم کے نہائے ہوئے ہیں؟ کسی کے گھر جاؤں گا نا، کسی کی دکان پہ، کسی کے آفس میں، کسی کی بزنس کہیں ملوں گا نا کہیں جا کے، وہاں یہی سب ہوگا. کرو انکار، کر کے دکھاؤ. اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ بندہ ایک کپ چائے لے کے بیٹھ جائے، اکیلا نہیں بیٹھ سکتا. نہیں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا کوئی نہ کوئی. پھر وہی جھوٹ بھی اور غیبت بھی. یار یہ کیسی، میں نے صرف یہ 3 چیزیں اور یہ کہہ چکا ہوں، ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں. کیا ذاکرہ کا گھر، کیا ذاکر کا گھر، ہر گھر میں ہے. جھوٹ غیبت منافقت ہر گھر.
روزانہ از خود قبر کے لیے سانپ اور بچھو خود جمع کر رہے ہیں، خود جمع کر رہے ہیں، اور اولاد کو بھی یہی سکھا رہے ہیں، اولاد کو بھی یہی سکھا رہے ہیں، نہیں جی؟ اور یہ سب کچھ کر کے بھی صوفیہ سردار بنے ہوئے، نیک پروین بنی ہوئی ہیں، حفصہ بنی ہوئی ہیں۔ ہم شاہ صاحب کو کیا ہوں، ہم تو اتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔